بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون حمد الصلاة کے بعد عزیزان گرامی، مسائل رمضان کے تعلق سے شروع رمضان سے لے کر کے اب تک جب جیسے مواقع میسر آئے رمضان کے مسائل کے تعلق سے بات آتی گئی۔ چونکہ آخری ایام چل رہے ہیں، اس سے پہلے آخری عشرے کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اس میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ چونکہ اسی مسائل کے اندر ایک آخری مسئلہ رہتا ہے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کا، جس کی تھوڑی سی تفصیل خطبہ جمعہ کے دوران آئی تھی، تفصیل کے ساتھ نہیں، کچھ مسائل ہمارے سامنے آئے تھے۔ کچھ انشاءاللہ جو اس کی بقایا چیزیں ہیں یہاں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ قبل اس کے کہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی جائے، یہ یاد رہے بالکل آخری مراحل کے اندر ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس مہینے کے بالکل آخری مراحل میں ہیں۔ اب تک کی جو سستی ہوئی ہے، انسان ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، اب تک کی جو کمزوریاں ہماری ہوئی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں اور جو بچے کھچے ایام ہیں ہم ان میں اللہ رب العالمین سے اپنی کوتاہیوں کی بھی معافی مانگیں، خواہ وہ اس مہینے میں ابھی ہوئی ہوں یا پہلے سے ہماری زندگی میں ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکار کر کے کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، سستیاں کر کے، کاہلیاں کر کے، نافرمانیاں کر کے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ وہ اللہ ہے جو آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس رب کی طرف آئیں، اس مہربان اللہ کی طرف آئیں جو ایک وقت قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن فوراً اسی کے ساتھ غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو اس کے صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے انہی رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا بندو اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اس کی رحمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک ساتھ پوری کائنات اگر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دے، اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جو مرادیں ہیں انسان کی وہ خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ سب کو ان کے حقوق ان کے مطالبے کے مطابق دے دے، پھر بھی اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہ آئے گی۔ وہ رحمان خود ہمیں معاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ کل بھی بات آئی تھی کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں 2-4-5 منٹ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو کے طور پر پڑھیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں، وہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے کے لیے اس وقت موجود ہوتا ہے اور آواز لگا رہا ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی ضروریات پوری کرنے کے لیے عرضی رکھنے والا، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا۔ اللہ رب العالمین پکارتا ہے، ہمیں اس وقت حاضر ہونا چاہیے۔ اٹھتے ویسے بھی ہیں ہم، بس تھوڑا سا نیت کے اندر تبدیلی لائیں، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ وقت ہے جب بڑا قریب ہوتا ہے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کو خاص طور سے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ مغفرت کے لیے واقعی ایک سال بھر کے اندر انسان کی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا صفایا کرنے کے لیے ایک بڑا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اب تک کی جو سستی ہوئی اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو معاف کرے۔ آنے والا جو خواہ وہ 2 دن 3 دن 5 دن جو بھی ہے، اب ان کے اندر عزم کریں کہ اب وہ سستی نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے اخیر عمر میں ایک انسان کو عبادتوں میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ آیت کریمہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، الی آخر سورہ، جو سورہ نصر یا سورہ فتح کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والی سورت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اسی کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھیے۔ بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، الحمدللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ واستغفرہ، اور اس سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، استغفار پڑھیے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، یہی جملے پڑھتے رہیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار رکوع اور سجدے کے اندر ایک دعا پڑھتے تھے، جس کا ذکر شاید ہمارے سامنے پہلے بھی آ چکا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس سے محدثین نے استدلال کیا، چونکہ یہ آخری ایام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اشارہ کر رہی تھی کہ اب شریعت کی تکمیل ہو چکی ہے، آپ کا مشن کمپلیٹ ہے، اب آپ کے لیے آخری گھڑیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ اسی سے استدلال کیا کہ جس شخص کو کراس عمر مل جائے، 40 45 50 سے اوپر، بالکل آخری ایام کے جو زمانے ہیں، جس کے بعد جوانی واپس لوٹنا انسان کے لیے ناممکن ہو، اس وقت ذرا بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان اوقات کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر اس کو یاد کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی میں سے یہ جو گھڑی ہے ہمارے پاس آخری عشرہ، اس مہینے کی یہ آخری ایام ہوتے ہیں، آخری عشرہ اس رمضان کے مہینے کے آخری ایام ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری طاقت کے ساتھ اس آخری عشرے کے اندر عبادت میں لگتے تھے، چونکہ یہ اس مہینے کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سنے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات میں جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور پوری طاقت کے ساتھ، احادیث میں ہے شد مئزرہ، بیلٹ باندھتے ہیں آپ لوگ، کمر کس لیتے کہ اب ہمارے جو توجہ لنگی یا پیجامہ باندھنے میں ہونی چاہیے، اب اسے ہم مکمل بند کر چکے ہیں، دوبارہ اس کی فکر ہمیں نہیں کرنی ہوگی کہ یہ کھل رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے۔ اس کے طرف سے ایک انسان پوری طور سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے شد مئزرہ، پوری تیاری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے، اس آخری عشرے کے اندر تیاری کر کے آ جاتے تھے۔ اور اسی میں سے آپ کا ایک عمل اعتکاف ہوتا۔ اعتکاف کیوں ہوتا تھا؟ جو مسائل گھر میں باہر رہتے ہوئے ملتے ہیں، مکمل چیزوں سے کٹ کر ایک انسان اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک انسان اذکار کر سکے، اللہ کو منا سکے، اللہ سے معافی مانگ سکے۔ تو یہ آخری ایام ہیں، ایک انسان ان کو یوں ہی ضائع نہ کرے۔ سستی ہوئی ہے اور یہ ہونا بھی ہے، انسان سے سستی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اگنور بھی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی آپ کو احساس ہو فوراً اللہ کے پاس آ جائیے۔ وہ دربار ہے جہاں کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی اللہ رب العالمین کے سامنے مانگیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اسی میں سے یہ آخری گھڑیاں ہیں جن کو ایک انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ایک تو پورا مہینہ پانا رحمت تھا، لیکن اب چونکہ یہ بالکل گزرنے کے کگار پر ہے، اب ان کے اندر کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائیاں ہیں آخری عشرے کے تعلق سے کہ ایک انسان پوری شدت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، اپنی علم جو ایسی غلطیاں یا ایسی کوتاہیاں جو اس کو یاد ہیں ان سے بھی معافی مانگے، اور جو بھول گیا ہے نہیں یاد ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے۔ اللہ تیرے یہاں وہ چیز موجود ہے، تجھے اس کا علم ہے، ہمیں نہیں ہے، لیکن تو جان رہا ہے، ہماری طرف سے ان نادانیوں کو بھی معاف کرے۔ بندے ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس رب کی طرف آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ تو جو ایام ہیں بچے کچھ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ صدقۃ الفطر، چونکہ اصل موضوع اٹھائے تھے اور کہیں اور نکل گئے، لیکن چونکہ آخری عشرے کے اندر یہ کچھ تنبیہ ضروری تھے کہ ایک انسان ابھی بھی وقت ہے، خواہ وہ 4 دن 5 دن ہو، اس کے اندر ذرا بھی سستی اور کاہلی نہ کریں۔ ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے، کھانے والا رواج نہیں بلکہ یہ ایک عام عادت بنی ہوئی ہے کہ کسی ایک رات کے اندر ہم جاگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے 5 راتوں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمارے لیے اس رات کو
گم کر کے رکھا ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا. نہیں تو اللہ رب العالمین اگر چاہتا کہ ہم صرف ایک رات کی عبادت کریں تو وہ رات فکس کر دیتا کہ 21 ہے یا 23 ہے 25 ہے 27 ہے 29، ایک رات اللہ تعالیٰ فکس کر دیتا. لیکن ایک رات کو پانے کے لیے انسان 5 راتیں جاگے اور عبادت کرے. اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے. وہ رات تو ملے گی ایک انسان کو اگر 5 رات جاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم 5 میں جاگ کر کے جتنی زیادہ اللہ کے سامنے حاضری دیں گے، اللہ ہم سے وہ چاہتا ہے. ورنہ وہ چاہتا تو صرف ایک رات کیا، اگر ایک گھڑی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ ہمارے لیے وہ گھڑی بتا دیتا کہ یہ وقت ہے جب ایک انسان اللہ کے پاس حاضر ہو سکتا ہے. نہیں بتایا. رمضان کا مہینہ اس کے تعلق سے بتلائے، جمعہ کے دن آخری گھڑیاں ہیں اس کے تعلق سے بتائے، یا رات کا آخری پہر ہے جس پر ایک انسان دعا مانگتا ہے وہ بتایا. تو یہ لیلۃ القدر نہیں بتا سکتا تھا. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس ایک رات کو پانے کے لیے اور بھی 4 راتیں جاگے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نامۂ اعمال میں کچھ استغفار ہوں، اذکار ہوں، کچھ دعائیں ہوں، کچھ مرادیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چاہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. ایک رات کے بدلے میں 5 راتیں جگواتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قام رمضان، لیلۃ القدر میں آپ جاگتے ہیں 2 فضیلت ایک ساتھ آتی ہے. وہ لیلۃ القدر رمضان کا بھی تو مہینہ ہے، رمضان میں قیام کرنے کی فضیلت آپ کو الگ ملتی ہے، لیلۃ القدر میں قیام کی فضیلت الگ. ایک رات میں دونوں ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ ہے اصل مقصود. اس کے لیے جتنا ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو، الہ العالمین گناہ گار ہیں، نادانیاں ہوئی ہیں، نہ سمجھی ہوئی ہے، تو معاف کرنے والا. الہ العالمین ہماری لغزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، نادانیوں کو تو معاف فرما. یا رب العالمین تو ہے جہاں ہم اپنی مغفرت کی گہار لگاتے ہیں. الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما. دنیا میں جہاں بھی جو بھی مسلمان جس قسم کی مصیبت کے اندر ہوں، الہ العالمین تو نجات دینے والا ہے، پریشانیاں دور کرنے والا. الہ العالمین تو تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین تیرا در ہے جو کبھی بھی نہیں ختم ہوتا یا بند ہوتا. ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں. الہ العالمین ہمارا توبہ، ہمارا استغفار قبول فرما. الہ العالمین ہماری توبہ قبول فرما. الہ العالمین یہ آخری ایام ہیں، بالکل ختم ہونے کے کگار پر ہیں. الہ العالمین ہماری سستیوں کو معاف فرما. آنے والے جو بقیہ ایام ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.